الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ قابل احترام سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قیام اللیل کی شکل میں اپنی قربت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ آج چوتھا پارہ آپ نے سماعت کیا، اس میں سے سورہ آل عمران کی چند آیتیں وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ رمضان کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور قرآن عزیز کی ابتدا بھی ہو رہی ہے ھدی للمتقین سے، کہ یہ جو کتاب ہے یہ متقیوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ تو آج کی سورہ آل عمران کی جو چند آیتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اس میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے چند اوصاف اور اس کا انجام اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف بڑھو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بادرو، جلدی کرو، ان اعمال صالحہ کا انتخاب کرو کہ جن اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی بخشش ملتی ہے، وہ جنتن، اور اللہ رب العالمین کے جنت کے حقدار بنو گے۔ لہذا نیک اعمال کی طرف جلدی کرو، نیک اعمال اپناؤ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ارضها السماوات والارض، ایسی جنت کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اس سے مراد یہ قطعی نہیں ہے کہ جنت اتنی بڑی ہے جتنے کی آسمان اور زمین ہے، بلکہ یہ ایک مثال ہے جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی بہت اونچی عمارت ہو اور ہم کو اس کی اونچائی بیان کرنی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اتنی اونچی ہے کہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ اب کوئی اتنی اونچی بلڈنگ ہو جو آسمان کو چھو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن بتانا یہ مقصود ہوتا ہے ہمارے اپنے الفاظ سے کہ بہت اونچی ہے۔ تو ایسا ہی اللہ رب العالمین نے جنت کی وسعت کو بیان کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کی چوڑائی جتنی ہے اتنی ہی جنت ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ کہا کہ جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو جہنم کہاں ہے؟ بھائی دنیا کے برابر جب جو ہے جنت ہی ہے تو جہنم کہاں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دیکھو، جب رات آ جاتی ہے تو دن کہاں چلے جاتا؟ رات آئی تو دن چلے گیا، لیکن کہاں گیا وہ تو بتاؤ۔ اور پھر دن آتا تو رات چلے جاتے۔ تو اس نے کہا حیث شاء اللہ، رات وہیں گئی جہاں اللہ نے اس کو رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَذَلِكَ النَّارُ تَكُونُ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ، ایسا ہی جہنم وہیں ہے جہاں اللہ نے رکھا ہے۔ تو یہ ایک مقصود ہے آسمان و زمین کی مثال دے کر کے اللہ رب العالمین کی کہ جنت کی وسعت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کو دیکھا نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کی مثال دی جا رہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
زمین ہم دیکھ رہے ہیں، آسمان دیکھ رہے ہیں، دنیا میں پھل فروٹ دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں ہماری ترغیب کی خاطر، جنت کی طرف رغبت دلانے کے خاطر ان چیزوں کا ذکر کیا جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ جنت میں انار ہوں گے، انگور ہوں گے، مختلف قسم کے فروٹس جو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما لا عین رأت وما لا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ جنت ایسی ہے کہ، اور جنت میں موجود نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی انسانی آنکھوں نے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ اب کوئی کہے سیب تو ہم نے دیکھا ہے، انار تو ہم نے دیکھا ہے، یہ دنیا کا ہے، اللہ نے سمجھانے کے خاطر یہ چیزیں بیان کی ہیں، ورنہ نعمتیں جنت میں ایسی ایسی ہیں کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا یہ بھی ہے، اور یہ ایسا ہوتا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، انسان کے دل میں کبھی کھٹکی بھی نہیں ہوگی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو مثالیں ہیں یہ ہم کو آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ تو جنت بڑی پیاری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت، نیک اعمال، اعمال صالحہ اس کو کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ رمضان ملا ہے، اگلا رمضان نہ ملے، آج کی تراویح ملی ہے، کل کی نہ ملے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو ان اعمال کو اپناؤ کہ جن اعمال کے ذریعے سے رب کی مغفرت کا پروانہ مل جائے اور جنت مل جائے، تو ان اعمال کی طرف جلدی کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، ہم نے جنت متقیوں کے لیے بنا کے رکھا ہے، جنت متقی کے لیے ہے۔ اور میں نے ذکر کیا تھا کہ لعلکم تتقون، رمضان کا مقصد کیا ہے؟ تقوی پیدا ہو جائے۔ تو تقوی کیسے آئے گا اور متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے۔ کئی سارے اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، یعنی اگر ہم دیکھیں قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے ھدی للمتقین سے اور سورہ ناس پہ ختم ہو رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ جو ہے جہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے اور جہاں پہ قرآن ختم ہو رہا ہے، پورے قرآن میں متقیوں کے ہی اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہوتا ہے جو خوشحالی اور بدحالی دونوں حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ خوشحالی بدحالی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آمدنی زیادہ دے دی تو خرچ کرنے لگا، آمدنی میں کمی آ گئی تب بھی خرچ کرتا ہے، یہ خوشحالی بدحالی۔ دوسرا کیا ہے؟ تندرست ہے تب بھی خرچ کرتا ہے، اگر بیمار پڑ جائے تب بھی خرچہ کرتا ہے۔ عام طور سے معاشرے میں کیا ہے کہ اگر کوئی ناگہانی آفت آ جائے، بچہ بیمار پڑ گیا، بچی بیمار پڑ گئی تو لوگ بھاگ کے آتے ہیں، بکرا کاٹیں گے تو فائدہ ہو جائے گا کیا؟ جان کے بدلے جان۔ اس سے پہلے نہیں سوجھا تھا کہ صدقہ کرنا چاہیے، صدقات سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقات سے اللہ رب العالمین کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب مصیبت آئی، پریشانی آئی، تب آدمی دائیں بائیں بھاگتا ہے۔ تو بکرے کی کیا خطا ہے؟ اس کو مار دیں گے تو بچہ بچ جائے گا۔ یہ غیروں سے آیا ہوا ایک عمل ہے۔ صدقہ بے شک کیجئے، لیکن جان بچے کی بچے گی اگر ہم بکرے کی جان دے دیں گے، ایسی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں صدقہ کیجئے، تو آدمی جب مصیبت میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے تو صدقات کی طرف بھاگتا ہے۔ اللہ نے بیان کیا کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پریشانی ہو، خوشحالی ہو، جب بھی اس کے سامنے موقع آتا ہے خرچ کرنے کا دے دیتا ہے۔ آمدنی کم ہے، آمدنی زیادہ ہے، اس بات کی فکر نہیں کرتا، وہ یہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔
ہمیشہ اس بات کی تڑپ اس کے اندر ہوتی ہے. تو یہ معنی ہے اس کا کہ وہ مواقع نہیں تلاش کرتا کہ وہ پریشان ہو تو کچھ کرے، نہیں، بلکہ وہ مواقع تلاش کرتا ہے کہ کہاں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا ہمارے پاس موقع ہے، ان موقع کو تلاش کرتا ہے. تو پہلی صفت متقین کی یہ بتائی گئی کہ متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے جتنا اس کو توفیق دیا، موقع آنے پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. وجہ کیا ہے کہ انفاق سے، اللہ کے راستے میں دینے سے انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ سود اسلام میں حرام کیا گیا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سود دینے والا انسان فطری طور سے لالچی ہوتا ہے، وہ زر پرست ہوتا ہے. مال کی محبت اس قدر اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کی پریشانی کو بالکل سمجھتا نہیں ہے. آدمی کس پریشانی میں ہے، کس مصیبت میں ہے، اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس سے کتنا پرسنٹیج آئے گا اس بات کی اس کو فکر ہوتی ہے. تو آپ سوچئے کہ اسلام نے سود کو اس لیے حرام کیا ہے کیونکہ سود والا انسان حرص و طمع والا انسان ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بیماری ہے. وہ بغیر فائدے کے 1 روپے بھی آپ کو نہیں دینے والا ہے. اب ایک سود دینے والا ہو گیا، اس کے مزاج ایسے ہوتے ہیں. دوسرا لینے والا. لینے والا کیا ہوتا ہے؟ لینے والے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لینے والے کے دل میں دینے والے کے تئیں نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ ہماری مجبوری نہیں سمجھ رہا ہے، یہاں 10%، 12%، 25% کی بات کر رہا ہے. تو لینے والے کے دل میں دینے والے کے تعلق سے نفرت پیدا ہوتی ہے. بغض اور نفرت اس کے دل میں جگہ لیتی ہے، اور اس طرح سے معاشرے میں ایک طبقاتی تقسیم ہو جاتا ہے. افراد بٹ جاتے ہیں. ایک وہ لوگ جن کے دلوں میں نفرت ہے ایک گروہ کے تعلق سے، اور دوسرے وہ لوگ جن کو صرف مال کی پڑی ہوئی ہے، دوسروں کی مصیبت، ان کی تکلیف، ان کی پریشانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. تو یہاں ایک اسلامی معاشرے کی روح کیا ہے؟ ایک اسلامی معاشرے کی روح یہ ہے کہ اس میں انسان کے درمیان، لوگوں کے درمیان باہم الفت اور ہمدردی والا جذبہ ہو. ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھیں، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش کریں، آپس میں متحد ہو کر کے رہیں، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو سمجھ کر کے ان کے پریشانیوں میں کھڑے ہونے والے اپنے آپ کو بنائیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی مال کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ انسان دوسروں کی ضرورت کو سمجھ کر کے اس کی ضرورت پر کھڑے ہو اور اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ قرض کے ذریعے، قرض حسنہ کے ذریعے سے ہو، یا اسی طرح سے صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے ہو، یا زکوٰۃ کے ذریعے سے ہو. تو انفاق فی سبیل اللہ یہ ایمان والوں کی اولین صفت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، اور متقی اور پرہیزگار تقوی والے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پینے والے ہوتے ہیں. ابھی رمضان چل رہا ہے نا، ابھی زیادہ غصہ آتا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے رہتے ہیں، زیادہ چڑچڑا پنا ہوتا ہے مزاج میں. اور یہ رمضان جو آیا ہے اسی جذبات کو قابو کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، کہ اس میں غصہ بہت آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آدمی چڑ جاتا ہے. تو اگر تقوی پیدا ہو جائے ہمارے اندر، اور اسی لیے تعلیم ہے نا کہ بھئی اگر رمضان کے مہینے میں کوئی لڑنے بھی آئے تو بول دو بھائی روزے سے ہوں، اس کو منع کر دو، روک دو، اور خود بھی اپنے جذبات کے اوپر انسان کنٹرول رکھے. تو غصہ آئے، غصے کو پی جائے، یہ مومن کی صفت ہے، متقی کی صفت ہے. بدلہ لے سکتا ہے، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہے، لیکن نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے خاطر. اللہ ہم پہ نہ غصہ ہو جائے یا اللہ ہم پہ ناراض ہو جائے تو ہمارا کیا ہوگا؟
یہ سوچ کر کے وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اور اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر آج ہم اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر لے گئے تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم فرمائے گا، ہماری غلطیوں سے اللہ درگزر کرے گا۔ تو یہ فکر سے انسان جو ہے وہ اپنے غصے کو پی جائے۔ آگے کہا گیا والعافین عن الناس۔ کبھی ہوتا یہ ہے نا کہ وقتی طور سے آدمی برداشت کر لے جاتا، غصہ پی جاتا، اپنے آپ کو روک لیتا، لیکن دل میں جو ہے دشمنی پال لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ رک جا دیکھتے ہیں، رمضان جانے دے پھر بتاتے ہیں، یا اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے تب دیکھتے ہیں، تب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو متقی ہوتا ہے، واقعی تقوی جس کے اندر ہے، وہ نہ صرف غصے کو پیتے ہیں بلکہ والعافین عن الناس، وہ آپس میں ہوئے انبن کو وہیں بھول جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، وہ دشمنی نہیں پالتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان بر وقت معاف کر دیتا ہے، یا معاف کر دینے کا اظہار کرتا ہے، وہ دکھاتا ہے کہ اس نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، لیکن وہ کرتا نہیں ہے درگزر، وہ بس موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ اس نے جتنا نقصان پہنچایا اس سے بڑا نقصان اس کو پہنچا کر کے چھوڑیں گے۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اگر یہ اس طرف انسان جا رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ رمضان نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اس کے اندر تقوی آیا ہی نہیں، پرہیزگاری آئی نہیں۔ ابھی کی بات اسی مجلس میں ختم ہو جانی چاہیے، دل میں کوئی چیز باقی نہ رکھے انسان۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے والکاظمین الغیظ صرف نہیں کہا کہ غصہ پی جاتے ہیں، بلکہ کہا والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں وہ اسی وقت، ابھی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، پیچھے کیا ہوا تھا، ان کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے، اور یاد کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ یاد رکھنے سے، دشمنی پالنے سے انسان بے چینی کا شکار ہوتا ہے، اور پھر وہ موقع تلاش کرتا ہے، مکر کرتا ہے، چالاکیاں کرتا ہے، وہ راستے ہموار کرتا ہے کہ سامنے والے کو نقصان کیسے پہنچائے۔ تو ایک بڑا وقت جو اس کی فکر اور اس کی جو سوچ کسی اچھے کام میں لگنی چاہیے، اب کسی کو نقصان پہنچانے کے فراق میں وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ تو متقی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک تو اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے ہوتے ہیں، دوسرے یہ ہے کہ غصہ کو پی جاتے ہیں، تیسرے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، دشمنی نہیں پالتے ہیں، کینہ نہیں رکھتے ہیں، ختم ہو جائے ابھی کی بات یہیں ختم، اس کو کبھی ذکر بھی نہیں کرتے، اس کو کبھی یاد بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ متقی کی صفت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ احسان دو قسم کا ہے، ایک احسان عبادت میں ہوتا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو۔ تو ایک احسان یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت احسان میں ہو کر کے کرے، اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل سے اللہ واقف ہے، اس جذبے کے ساتھ ایک انسان اللہ کی عبادت کرے، یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ اور دوسرا مخلوق کے ساتھ احسان، مخلوق کے ساتھ احسان کی مختلف صورتیں، لوگوں کو نصیحت کرنا، خیر کی، معروف پھیلانا، بھلائی پھیلانا، نقصان سے لوگوں کو بچانا، لوگوں کے اچھائی کے بارے میں سوچنا، انہیں برائیوں سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ احسان ہے۔ اگر ہم کسی برائی سے بچ گئے تو احسان ہمارا یہ ہوگا دوسروں کے اوپر کہ ان کو بھی ہم برائی سے بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لی تو لوگوں کو بھی ان کے عقائد کی اصلاح کرنے کے لیے راستے ہم ہموار کریں۔ اگر ہم مسجد سے جڑ گئے تو لوگوں کو بھی جوڑنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ سب کیا ہے؟ احسان ہے، یہ احسان ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، اور جس کو اللہ پسند کرے اس کے لیے خیر کے راستے اللہ آسان کرتا ہے۔ تو یہ تین بنیادی صفات اللہ نے بیان کی۔ اس کے بعد ایک اور بنیادی بات اللہ نے بیان فرمائی، خاص طور سے اللہ نے فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ،
متقی کی پہچان یہ ہے کہ اگر کبھی اس کی زبان سے کوئی نازیبہ کلمات نکل جاتے ہیں یا کبھی کبھار کچھ غلطی کر بیٹھتا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، او انفسہم، یا اسی طرح سے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے، او ظلموا انفسہم، اپنے اوپر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ کوتاہیاں ہو گئیں عبادت میں، فرائض میں کوتاہیاں ہو گئیں، حقوق میں کوتاہیاں ہو گئیں، کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ذکر اللہ، اس کا دل زندہ رہتا ہے۔ یہ پہچان ہے ایک ایمان والے کی کہ اس کا دل زندہ رہتا ہے، فوراً نفس لوامہ ملامت کرتی ہے تم نے غلط کیا ہے، ذکر اللہ، فوراً اس کو اللہ یاد آتا ہے، اور جب اللہ یاد آتا ہے فاستغفروا لذنوبہم، فوراً وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں احساس ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، گناہ کے بعد، غلطی کے بعد، غلطیوں کا احساس فوراً ہو جانا اور توبے کی توفیق مل جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر تقوی پیدا کر دیا ہے، آپ تقوی کے راستے پر ہیں۔ تو یہ اللہ نے پہچان بتائی کہ انہیں فوراً اللہ یاد آتا ہے، غلطی ہو گئی، اس غلطی پر وہ باقی نہیں رہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہوں کی بخشش کر سکے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ کبھی بھی اپنے غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں۔ ایک کے بعد اس لیے اللہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ توبے میں کبھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر توبے میں تاخیر ہو جائے تو انسان کے اوپر 2 مرتبہ توبہ کرنا لازم آتا ہے، ایک تو جو غلطی کیا تھا اس پر توبہ کرے، اور دوسرے توبہ کرنے میں جو تاخیر اس نے کی ہے اس تاخیر کے الگ سے توبہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ بالکل تاخیر نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان غلطی کر بیٹھے، اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے اچھے طریقے سے، فیصلی، اللہ توفیق دے تو 2 رکعت نماز پڑھے، فیستغفر اللہ الا غفر لہ، اللہ سے معافی مانگے، اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو معافی مانگنا چاہیے۔ اب یہ اوصاف جو اللہ نے بیان کیے، 4-5 اوصاف بنیادی طور سے، اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے اندر یہ پیدا کر لے تو اس کے اندر یہ متقیوں والے صفات آ جاتے ہیں، اور بدلہ کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگ ہیں یا انہی صفات کے لوگوں کے لیے اللہ کے جانب سے بخشش کا پروانہ ہے، ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ اور کیا ہے؟ وہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وہ نعم اجر العاملین، اور نیکیاں کرنے والوں کے لیے کیا بہترین اجر ہے اللہ کے جانب سے۔ تو یہ 4-5 آیتیں تھیں تقریباً سورہ ال عمران کی، اور اس میں ہم نے تقوی والوں کے اوصاف کیا ہیں، ان کا انجام کیا ہے، یہ ہم نے جانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو رمضان کے اس مہینے
کے فیوز و برکات سے اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی الہ العالمین توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔